حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، ختم نبوت کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پیغمبر کے عاشقوں، اللہ کا کرم یہ ہے اللہ نے ہم کو انسان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سب انبیاء تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ آخر الانبیاء ہیں۔ باقی نبیوں کو نبی ماننے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو جہاں نبی ماننا ضروری ہے وہاں آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا معنی یہ ہے کہ اپنا ذہن بنا لیں اور 3 قسم کی باتیں ذہن میں بٹھائیں اور اس کو خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں تاکہ کوئی شخص ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ ایک نبوت وہ ہے جسے تشریعی کہتے ہیں، ایک نبوت وہ ہے جسے ذلی کہتے ہیں، ایک نبوت وہ ہے جسے بروزی کہتے ہیں، ایک نبوت وہ ہے جسے غیر تشریعی کہتے ہیں۔ یہ 4 قسم کی قسمیں وہ بیان کرتے ہیں جو آپ کے قریب ہیں۔ اللہ ان کو ہم سے دور کرے، ہمیں ان سے دور کرے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کافر الگ ہو جائیں، مومن الگ ہو جائیں، مجرمین الگ ہو جائیں۔ آخرت میں الگ ہونا ہے، وہاں مجبوراً ہونا ہے اور یہاں خوشی سے ہونا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ جو آپ کے محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، جو آپ کے محمد کا نہیں ہم اس کے نہیں۔ ہم دنیا میں علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اپنی خوشی سے کرتے ہیں، اپنی رغبت اور چاہت سے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ان سے الگ رکھ، موت کے بعد بھی ہمیں ان سے الگ رکھ۔ اللہ ان کے دھوکوں سے امت کو محفوظ رکھے۔ زندگی بہت کم ہے، اور کم بھی اتنی کہ جس پر اعتماد نہیں ہے۔ کسی چیز کی گارنٹی ہوتی ہے، آپ مارکیٹ سے واشنگ مشین لیں، اس کی بھی گارنٹی ہے 6 ماہ 1 سال، لیکن انسان کی تو کوئی گارنٹی 1 سیکنڈ کی بھی نہیں ہے۔ تو جس کی گارنٹی ہی نہیں ہے، جس کا بھروسہ ہی نہیں ہے، اس کو کیوں اپنی آخرت تباہ کرنی چاہیے اس مختصر سی زندگی کے لیے۔ اللہ ہمیں ختم نبوت پہ زندہ رکھے اور ختم نبوت پہ موت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ 4 لفظ سمجھیں۔ یہ نبوت تشریعی کا معنی یہ ہے ایک ایسا نبی جس پر کتاب ہو، ایک ایسا نبی جس کی مستقل شریعت ہو۔ حضرت ابراہیم پہ صحیفے الگ نازل، حضرت موسیٰ پہ تورات الگ نازل، حضرت عیسیٰ پہ انجیل الگ نازل، حضرت داؤد پہ زبور الگ نازل۔ یہ تشریعی نبوتیں ہیں، ہر نبی کی مستقل شریعت ہے۔ اور ایک ہے نبوت غیر تشریعی، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلا نبی آیا، بعد والے نبی پر مستقل کتاب نہ آئے، وہ پہلے ہی نبی کی کتاب کو لے کر چلے۔ پہلے نبی پہ شریعت آئی، یہ اسی نبی کی شریعت کو لے کر چلے، تو یہ ہے نبوت غیر تشریعی۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اور ایک ہے نبوت ذلی، یہ وہ قسمیں بیان کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے کہیں گے کہ ہمارا مرزا نبی تھا،
لیکن غیر تشریعی تھا، یہ نبی تھا لیکن ذلی تھا، یہ نبی تھا لیکن بروزی تھا، اور ہم سمجھتے نہیں اس کا معنی کیا ہے، پھر ہمیں الجھن ہوتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا بات سمجھ لیں، ایک ہے نبوت تشریعی، نبی ہو اور مستقل شریعت آئے، ایک ہے نبوت غیر تشریعی، نبی ہو اور پچھلے نبی کی شریعت کو لے کر چلے، اور ایک ہے نبوت ذلی، یعنی خود نبی نہیں ہے تو امتی، اس پہ نبی کا سایہ پڑا تو نبی کہلانے لگا، کہتے ہیں ذل نبی کا سایہ ہے۔ ایک ہے نبوت بروزی، بروز کا معنی کیا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حلول کرنا۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، پھر دوسرے بندے کے جسم میں آتی ہے، کہتے ہیں فلاں کی روح فلاں کے جسم میں اتر گئی ہے، اسے کہتے ہیں حلول کر گئی ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ایک نبوت بروزی ہوتی ہے کہ نبی چلا جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے اور پھر کسی اور کے جسم میں آ جاتی ہے، اور یہ نبوت بروزی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی یہ تشریعی نبی نہیں ہے کہ اس کی مستقل شریعت ہو، کبھی کہیں گے یہ غیر تشریعی ہے، یعنی نبی تو ہے لیکن شریعت محمد کی لے کر چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کہیں گے ہمارے مرزے کی نبوت ذلی ہے، یعنی امتی تھا، اس پر حضور کا سایہ اتنا گہرا پڑا یہ نبی نظر آنے لگا، کبھی کہیں گے نبوت بروزی ہے۔ اتنی خطرناک یہ بات ہے الامان والحفیظ کہ جی پیغمبر پاک کی روح جسم سے نکلی ہے اور مرزے کے ملعون جسم میں آئی ہے، تو مرزے کا جسم اپنا ہے، روح حضور کی آ گئی ہے، یہ نبوت بروزی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا اپنا ذہن بنا لو، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، عقیدہ بنا لیں آپ کے بعد کوئی نبی، یہ جملے یاد رکھنا، یہ کبھی نہ کہنا حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہنا۔ جب یہ کہو گے تو پھر دھوکہ دیں گے اور آپ سے پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہم کہیں گے جی آنا ہے، تو تم تو کہتے تھے کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے، ہم کہیں گے نبی ہوں گے، تو تم کہتے نبی نہیں آئے گا، پھر عیسیٰ کے آنے کو کیوں مانتے ہو؟ اب عام بندہ پھنس جاتا ہے، وہ جواب دے نہیں پاتا، اور جو عام نہ ہو، کچھ چھوٹا موٹا مولوی ہو ہماری طرح، وہ اتنا سا جواب دے دیتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن جب آئیں گے نبی ہونے کے باوجود حضور کا امتی بن کر کام کریں گے، امتی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے۔ انہوں محنت کی ہے، انہوں نے اپنے جھوٹے لوگوں کو جھوٹ پڑھایا، سکھایا، تیاری کی ہے۔ آپ کے ساتھ یہاں چناب نگر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکز ہے، کل صبح کورس شروع ہوگا، 20-25 دن چلے گا، باہر سے لوگ آ کر پڑھیں گے، یہاں والے وہاں جائیں گے بھی نہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی ہماری نالائکی ہے، باہر والے آئیں اور پڑھ کے چلے جائیں اور یہاں والے کورس میں شرکت بھی نہ کریں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کورس میں شرکت کرو، پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو دیکھنے کے لیے جاؤ، خدمت کے لیے جاؤ۔ اللہ گواہ ہے، میں اپنی خوشی شاید آپ کو لفظوں میں بتا نہ سکوں۔ ایک وقت وہ تھا چناب نگر کے اس مرکز کی بہاریں نہیں تھی، مسجد بن گئی، مینار ہوتا، میں یہاں سے گزرتا تو سڑک سے اتر کے اپنی گاڑی پر وہاں مرکز میں جا کر صرف دیکھنے کے لیے جاتے کہ کفر گھڑ میں اللہ نے کیسا اسلام کا مرکز بنا دیا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ ایمان کے مراکز کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے، خوشی کا۔ ہمارے اکابر کی محنت لگی ہے، اس پہ خون لگے ہیں، اس پر جیلیں لگی ہیں، اس پہ قربانیاں لگی ہیں۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا وہ محنت کر کے تیاری کراتے ہیں، ہم تیاری نہیں کرتے، تیاری کریں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ بات کہہ دیں گے، وہ پھر کہتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، امتی بھی ہیں، ہمارا مرزا نبی ہے، امتی بھی ہے، اس کے بعد پھر جواب دینے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جواب ہیں، میں اس وقت کورس نہیں پڑھا رہا، میں اشارے کر رہا ہوں، اس لیے جملہ یاد رکھ لو، ہمارے پیغمبر حضرت محمد آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا کہیں گے؟
آپ کے بعد کوئی نبی، بولو نا کیا کہو گے؟ آپ کے بعد کوئی نبی؟ میں تو مغرب کے بعد بیان ہی اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ جاگتے رہیں، بات سمجھیں۔ تسی مغرب تو بات بھی نہ سمجھو تو پھر بیان سے دیگر تو بات شروع کر دئیے۔ میں تو جب جلسہ تھا یہ کہتا بھی مغرب کے فوراً بعد، مغرب کے فوراً بعد، تاکہ لوگ اچھی طرح بات سمجھیں۔ تو کیا کہیں گے؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، لا نبی یا بعدی، اور حضور کے بعد کوئی نبی بولو پیدا نہیں ہوگا۔ لفظ یاد رکھو، ہم کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر اعتراض شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ جملے ذہن میں رکھا کرو، ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ ہی تشریعی، نہ ہی غیر تشریعی، نہ ہی ذلی، نہ ہی بروزی، کسی بھی قسم کے نبی کے پیدا ہونے کا جو قائل ہو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ بات آج ہم کہہ رہے ہیں نا، اندازہ کرو، میں اللہ گواہ ہے کبھی سمجھانا چاہوں تو شاید سمجھا نہ سکوں، ہم کتنی جرأت کے ساتھ تو نہیں کہنا چاہیے، شور کے ساتھ کہنا چاہیے۔ ابھی یہ کہنا کہ مرزائی مسلمان نہیں، اس کے لیے جرأت کی ضرورت نہیں ہے، بس شور کی ضرورت ہے۔ جرأت کا دور تو گزر گیا، وہ تو جیلیں کاٹ لیں، مارے کھا لیں، شہادتیں ہوئیں، قانون اور آئین بن گیا، پاکستان کا آئین کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب مسلمان کہنا کیا مشکل ہے، ان کو غیر مسلم کہنا کیا مشکل ہے؟ اب آپ کہتے رہے مرزائی مسلمان نہیں ہے، کوئی کیس نہیں، قانون آپ کے خلاف نہیں، پرچہ نہیں، مجھے 100 بار کہو میں یہاں کہہ کے جاؤں گا کہ مرزائی مسلمان نہیں ہیں، مرزائی کافر ہیں، اسلام سے خارج ہے۔ کوئی ہمیں گرفتار کر کے دکھائے، کوئی ہمیں پکڑ کے دکھائے، ہمارے خلاف پرچہ کاٹ کے دکھائے، بتاؤ اب ان کو کافر کہنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ بولو، اسی آسان کام سے بھی تیار نہیں۔ کسی دور میں اتنا مشکل تھا، اور چناب نگر میں یہ باتیں کہنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہمارے کابر کی محنت ہے کہ اب تو جرأت کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی سی روٹی کی ضرورت ہے، بس کھایا ہو، چائے پیے ہو، اور اس کے بعد یہ نعرہ مارے کہ حضور آخری نبی ہیں، صرف شور کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں پیغمبر کی ناموس پہ سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم جس طرح اللہ کو الوہیت میں یکتا مانتے ہیں، اسی طرح آخری پیغمبر کو محمد الرسول اللہ کو اب رسالت میں یکتا مانتے ہیں۔ ہم اللہ کو ایک مانیں اور یہ اقرار کریں اللہ ہی خدا ہیں، ان کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ ماننا پڑے گا ہمارے پیغمبر آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، ان کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رسول ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ آخری رسول ہیں۔ یہ جنگ تو نبی کے دور میں تھی، مسیلمہ کذاب یہی بات تو کہہ رہا تھا، اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا محمد رسول نہیں ہے، میں کہتا ہوں محمد کو رسول مانو، لیکن محمد کے بعد مجھے بھی رسول مانو، انہیں بھی مانو، مجھے بھی مانو۔ اصحاب پیغمبر اس کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہیں، آپ نے نام سنا ہے، حبیب پیغمبر کے صحابی ہیں، یہ لڑائی لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے دربار میں انہیں گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ مسیلمہ نے یہ کہا محمد کو رسول مانو لیکن مجھے بھی مانو۔ کہا نانا ہم تجھے رسول نہیں مان سکتے، صرف حضور کو آخری رسول مانتے ہیں۔ اس نے کہا مان لو، میں تجھے آدھی سلطنت دیتا ہوں، آدھا بادشاہ بناتا ہوں۔ فرمایا نہ ہم آدھی نبوت مانتے ہیں، نہ جو سے آدھی بادشاہت کو لیتے ہیں، کیا ان کو مانو، مجھے بھی نبی مان لو، میں بیٹی کا رشتہ دے کے تمہیں بادشاہ کا داماد بناتا ہوں۔
حضرت فرمانے لگے ہم نے حضور کو صرف رسول نہیں مانا، ہم نے آخری رسول مانا ہے۔ سلطنت کو بھی صحابی نے ٹھکرایا ہے، بادشاہ کے رشتے کو بھی ٹھکرایا ہے۔ ایک ایمان آج کے دور کا ہے، اپنے فارم پہ مرزائی لکھا جا رہا ہے کیونکہ جرمن کا ویزا چاہیے، لکھا جا رہا ہے چونکہ فلاں لڑکی کا رشتہ چاہیے، لکھا جا رہا ہے۔ صرف اتنی سی بات کے لیے صحابی پیغمبر بادشاہت ٹھکرا رہا ہے، بادشاہ کی بیٹی ٹھکرا رہا ہے۔ جب یہاں بات نہیں بنی، مسیلمہ کذاب نے کہا دیکھو میں پھر سمجھا رہا ہوں، میری نبوت کو مانو۔ حضرت نے ماننے سے انکار کیا، مسیلمہ کذاب نے دایاں ہاتھ کاٹا، آپ نے تب بھی انکار کیا۔ اس نے بایاں ہاتھ کاٹا، آپ نے تب بھی انکار کیا۔ اس نے دائیں پاؤں کو کاٹا، آپ نے تب بھی انکار کیا۔ اس نے بائیں پاؤں کو کاٹا، آپ نے تب بھی انکار کیا۔ بالآخر اس نے زبان کاٹی، آپ نے تب بھی سر سے انکار کیا ہے۔ بالآخر گردن کاٹی، حضرت حبیب شہید ہو گئے، لیکن حضور ہی کو رسول مانا ہے۔ اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ مجھے نبی مانو اور محمد کو نہ مانو، وہ کہتا انہیں بھی مانو مجھے بھی مانو۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا صرف حضور کو نبی ماننا کافی نہیں ہے، آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، آخری رسول ماننا ضروری ہے۔ حضرت حبیب نے نہیں مانا، جام شہادت نوش کر گئے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والے مدینہ واپس پہنچے ہیں، عورتیں انتظار میں ہیں، کوئی منتظر کہ میرا بیٹا آیا، کوئی منتظر کہ میرا شوہر آیا، کوئی منتظر کہ میرا بھائی آیا، کوئی منتظر کہ میرا خامند آ رہا ہے۔ مسیلمہ کی والدہ کھڑی ہے، باغی غازیان نبوت آگے ہیں، لیکن حبیب نہیں آئے۔ پوچھا میرا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ ان کو بتایا گیا تمہارے بیٹے کے ہاتھ کٹے، تمہارے بیٹے کے پاؤں کٹے، تمہارے بیٹے کی زبان کٹی، تمہارے بیٹے کی گردن کٹی، لیکن اس نے حضور کے علاوہ کسی اور کو نبوت، کسی اور کی نبوت کو نہیں مانا۔ حضرت حبیب کی والدہ ام حبیب نے ایک تاریخی جملہ کہا جس کو تاریخ نے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی لہذا الیوم ارضعتہ، میں نے آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے اپنے بیٹے حبیب کو جوان کیا تھا۔ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا کٹ گیا ہے، اس نے ماں کے دودھ کو پیا، اور میں خوش ہوں اس نے صحیح جگہ پہ خرچ کیا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا محمد الرسول اللہ، ہم محمد کو صرف رسول نہیں مانتے لیکن آخری رسول مانتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھنا، جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور سمجھ کے پڑھ لیتا ہے وہ حضور کو آخری رسول مانے گا، نہ سمجھے تو سمجھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے جب سمجھے گا آخری رسول کیسے مانے گا؟ محمد الرسول اللہ، میں نے اس کا ترجمہ جو کیا اس پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ حضرت محمد آخری رسول ہے، یہ آخری میں نے ترجمہ کس کا کیا ہے؟ اللہ پر ہمارے رسول اللہ، میرا محمد رسول ہے۔ رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے۔ رسول کے ذمے دو کام ہیں، وہ خالق سے پیغام لیتا ہے، مخلوق کو پیغام دیتا ہے۔ حضرت نوح سے لے کے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول آئے ہیں وہ خالق سے پیغام لے کے مخلوق کو پیغام دیتے ہیں، لیکن ایک جگہ وہ ہے جو خدا نے پیغام لینے کی بنائی ہے، ایک جگہ وہ ہے جو پیغام دینے کی بنائی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے نوح تک پیغام لینے کے لیے ایک جگہ تک پہنچے ہیں، آگے پیغام لینے کے لیے جگہ باقی ہے۔ حضرت آدم سے نوح تک پیغام دینے کے لیے ایک جگہ تک گئے ہیں، آگے پیغام دینے کی جگہ باقی ہے۔ میرے محمد پہ خدا نے پیغام لینے کی جگہ بھی ختم کی ہے، پیغام دینے کی جگہ بھی ختم کی ہے۔ میں ذرا مزید بات کو کھولنے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسول بعضوں سے افضل ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں تو 313 رسول ہیں۔ رسول وہ ہے کہ جس پہ مستقل شریعت کتاب آ رہی ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ حضرت نوح سے لے کے عیسیٰ تک جتنے رسول آئے ہیں آپ ان پہ کلموں پہ غور کیجئے۔ کلمے کا پہلا جز ایک ملتا ہے، دوسرا جز الگ ملتا ہے۔ حضرت نوح کے کلمے کو دیکھے تو حضرت آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ ہے۔ حضرت نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ ہے۔ ابراہیم کا کلمہ
لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت داؤد کا کلمہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تنہا ہمارے پیغمبر ہیں جن کے کلمے کا دوسرا جو محمد رسول اللہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے نوح تک یہ رسول ہے، اللہ سے پیغام لیتے ہیں، مخلوق کو پیغام دیتے ہیں، لیکن پیغام لینے کے لیے ایک جگہ تک پہنچے ہیں۔ میں اپنی علم کی بنیاد پہ کہتا ہوں وہ کم ہو سکتا ہے، آپ سے ناقص ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں نے پڑھا یا دیکھا ہے، حضرت آدم کو دیکھیے پیغام لینے کے لیے وہ جنت تک گئے ہیں۔ جنت کے اوپر جانا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کو دیکھیے وہ پیغام لینے کے لیے عام زمین سے چلے ہیں، جودی پہاڑ تک پہنچے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے پیغام لینے کے لیے عام زمین عراق سے چلے ہیں، شام سے ہوتے ہوئے کعبہ پہنچے ہیں، میں یوں کہوں گا کہ کعبہ کی چھت تک پہنچے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیے پیغام لینے کے لیے چلے ہیں، وہ مدین سے چلے طور سینا تک پہنچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیے وہ پیغام لینے کے لیے چلے ہیں تو زمین سے دوسرے آسمان تک پہنچے ہیں۔ حضرت یوسف کو دیکھیے وہ کنویں سے چلے ہیں، تخت شاہی تک پہنچے ہیں۔ حضرت سلمان کو دیکھیے وہ زمین سے چلے ہیں، تخت شاہی میں فضا پہ اڑتے ہوئے اللہ سے پیغام لے رہے ہیں۔ ان سے اوپر پیغام لینے کے لیے جانا وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اور جب پیغام دینے کے لیے چلے ہیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ جو انبیاء اور رسول تھے، کسی نے پیغام دیا ہے تو جنات کو دیا ہے، کسی نے پیغام دیا ہے تو حیوانات کو دیا ہے، کسی نے پیغام دیا ہے تو امت کو دیا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر پاک نے جب پیغام لیا ہے، آپ معراج کی رات کو دیکھیے حضور پیغام لینے کے لیے چلے ہیں۔ اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، وہاں سے اٹھایا گیا، حتیم کعبہ میں آئے، وہاں سو پڑے، وہاں سے حضور کو اٹھایا گیا، پھر چاہے زمزم پہ لٹایا گیا، پھر وحود کو وہاں سے اٹھایا، براق پہ بیٹھ کے اڑایا گیا۔ پیغمبر ہمارے پیغام لینے کے لیے جب چلے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو پیغام دیا ہے تو میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، کبھی اللہ نے ہمارے پیغمبر کو حتیم کعبہ پہ سلا کے پیغام دیا ہے، کبھی اللہ نے ہمارے محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی براق پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی بیت المقدس میں انبیاء کا امام بنا کے دیا ہے، کبھی سات آسمانوں سے اوپر عرش پہ بلا کے دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر پیغام لینے کے لیے کعبہ سے چلے ہیں، عرش وہ اللہ تک پہنچے ہیں۔ ہم نے کعبہ کے بارے میں قرآن کو دیکھا تو قرآن اعلان یوں کرتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس زمین پہ مکان اول کا نام کعبہ ہے۔ اور جب عرش کی باری آئی قرآن اعلان یوں کرتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، خدا نے 7 زمینیں بنائی ہیں، اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر 7 آسمانوں پہ خدا نے اپنی کرسی سجائی ہے، اس کرسی کے اوپر وکان عرش علی الماء، اوپر پانی کا سمندر ہے، اس سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے، کعبہ سے پہلے مکان کوئی نہیں ہے، عرش کے اوپر مکان کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر جب لینے کے لیے چلے مکان اول سے چلے ہیں، مکان آخر پہ جا کے رکے ہیں، اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے، توجہ رکھنا، پیغام دینے کی باری آئی ہے، ہمارے پیغمبر پیغام کبھی پتھر کو دے رہے ہیں، ابو جال کے ہاتھ میں کنکریاں کلمے پڑھ رہی ہے، پیغام دینے کی باری آئی ہے، کبھی درختوں کو پیغام دے رہے ہیں، کبھی پتھروں کو پیغام دے رہے ہیں، کبھی حیوانات کو پیغام دے رہے ہیں، کبھی جنات کو دے رہے ہیں، کبھی ملائک کو دے رہے ہیں، کبھی امت کو دے رہے ہیں۔ میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کبھی امت کے نبیوں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے نبیوں کو پیغام دیا ہے، اگر دلیل میں قرآن چاہے، قرآن کی آیت موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ انبیاء سے فرما رہے ہیں تم نے میرے محمد پہ ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا معنی یہ ہے جو پیغام میرا محمد دے گا تم نے اس پیغام کو قبول کرنا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ اگر حدیث چاہیے تو بیت المقدس کی امامت کو دیکھیے، حضور امام بنے ہیں، انبیاء مقتدی بنے ہیں، تشہد میں وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہی تو پیغام لینا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے نبیوں کو پیغام دیا ہے، 2 لفظوں
پہ غور کرنا. ایک لفظ مکان ہے جسے جگہ کہتے ہیں، ایک لفظ مقام ہے جسے رتبہ کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، آپ پوری کائنات کو دیکھ لیجئے تو پہلے پتھر کی باری آئے گی، پتھر سے اوپر چلیں گے تو پھر حیوان کی باری آئے گی، حیوان سے اوپر چلیں گے تو پھر انسان کی باری آئے گی. انسانوں میں پہلے امت کو دیکھیے، امت کے بعد پھر نبیوں کو دیکھیے، پھر امت میں درجات ہیں. امت میں درجہ پہلے ولایت کا ہے، اوپر جائیں تو شہادت کا ہے، اوپر جائیں تو صدیق صحابیت کا ہے، پھر اوپر جائیں تو نبیوں کا درجہ ہے. تو ایک مکان ہے جسے جگہ کہتے ہیں، ایک مقام ہے جسے مرتبہ کہتے ہیں. ہمارے پیغمبر مکانات کو دیکھیں تو پیغام لینے کے لیے کعبہ سے چلے ہیں، عرش تک پہنچے ہیں، سارے مکانات کو کراس کر گئے ہیں، اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے تو پھر پتھر سے چلے ہیں، نبیوں تک پہنچے ہیں. پتھر مقام اول ہے، نبوت مقام آخر ہے. تو ہمارے نبی نے پیغام لینے کے لیے سارے مکانات کو طے کیا ہے اور پیغام دینے کے لیے سارے مقامات کو طے کیا ہے. توجہ رکھنا، میں نے ترجمہ یہ کیا، حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہے. میں نے کہا آخری کی بات میں نے کیوں کی ہے؟ حضرت آدم کو دیکھے، لا الہ الا اللہ، دوسرا جز آدم صفی اللہ، باوجود اس کے کہ رسول ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں بنایا. یہ بتایا ابھی رسالت پیغام لینے کی جگہ اور دینے کی جگہ باقی ہے. حضرت نو آئے ہیں، لا الہ الا اللہ، نو نجی اللہ کلمہ ہے، نو رسول اللہ کلمے کا جز نہیں بنایا، ابھی پیغام لینے اور دینے کی جگہ باقی ہے. ابراہیم آئے تو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، کلمے کا جز رسول اللہ نہیں بنایا، ابھی پیغام لینے اور دینے کی جگہ باقی ہے. حضرت آدم آئے، لا الہ الا اللہ، آدم خلیفہ، لا الہ الا اللہ، داؤد آئے خلیفۃ اللہ، ابھی رسول اللہ کلمے کا جز نہیں بنایا، پیغام لینے کی جگہ بھی باقی ہے، پیغام دینے کی جگہ بھی باقی ہے. حضرت موسیٰ آئے ہیں، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابھی رسول اللہ کہہ کے کلمے کا جز رسول کو نہیں بنایا، پیغام لینے اور دینے کی جگہ باقی ہے. حضرت عیسیٰ آئے ہیں، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ رسول اللہ کہہ کے کلمے کا جز نہیں بنایا، ابھی پیغام لینے اور دینے کی جگہ باقی ہے. آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد آئے ہیں، پیغام لینے کے لیے کعبہ سے چلے، آخری مکان عرش تک پہنچے ہیں، پیغام دینے کے لیے پتھر سے چلے، نبیوں تک آخری مقام تک پہنچے ہیں. تو رسالت پیغام کا نام ہے، رسالت پیغام کا نام ہے. رسول کے ذمے دو کام ہے، پیغام کو لینا ہے، پیغام کو دینا ہے. ہمارے نبی پیغام لینے کے لیے بھی ایسی جگہ تک پہنچے جسے عرش کہتے ہیں، اس کے بعد کوئی مکان نہیں ہے. پیغام دینے کے لیے بھی آخری مقام نبوت تک پہنچے ہیں جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے. تو جب اللہ نے ہمارے محمد پہ پیغام لینے اور دینے کے سارے مکانات و مقامات کو ختم کر دیا تو کلمے کا جو محمد کے بعد رسول اللہ بنایا، یہ بتانے کے لیے رسالت پیغام کا نام ہے، لینا اور دینا ہے. میں نے محمد پہ پیغام لینے کے مکان بھی ختم کیے، پیغام دینے کے مقام بھی ختم کیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، محمد اللہ کے، بولو محمد اللہ کے. میں آخری بتا رہا ہوں کہ میں نے کیسے ترجمہ کیا ہے، آخری کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں کہ آخری کا معنی کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ پیغام لینے اور دینے کی جگہ تو ختم ہو گئی ہیں. ہم قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، بھئی رسول کے ذمے پیغام لینا اور دینا ہے، پیغام لینے کی جگہ عرش کے اوپر کوئی نہیں ہے، پیغام دینے کی جگہ نبوت کے بعد کوئی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور مرزائی اور قادیانی وہ یہ کہتے ہیں حضور کے بعد ایک نبی مرزا تو ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی وہ بھی نہیں مانتے. توجہ سے بات سمجھنا، میں نے کہا رسول کے ذمے پیغام لینا ہے، لینے کی جگہ عرش کے اوپر کوئی نہیں ہے اور دینے کی جگہ نبوت کے اوپر کوئی نہیں ہے. تم یہ تو مانتے ہو کہ مرزے کے بعد کوئی نہیں ہے، تو اگر یہ بے ایمان نبی مان بھی لیں تو پیغام لینے کے لیے عرش کے اوپر تو جگہ نہیں ہے، پیغام دینے کے لیے نبوت کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے. تو نبی آئے گا، پیغام لے گا تو کہاں بیٹھ کر، پیغام دے گا تو کسے؟ خدا نے محمد پہ پیغام لینے کے مکانات بھی ختم کیے، پیغام دینے کے مقامات بھی ختم کیے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ہمارے ذمے ہے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، نبوت کے بارے میں دلائل ذہن نشین کریں، پیغمبر پاک کی عظمت کے قائل ہوں، صرف نبی نہیں آخری نبی مانے، صرف رسول نہیں آخری رسول مانے، ہمارے پیغمبر پاک کی ذات کے بارے میں توجہ رکھنا، اگر کسی بندے کے عمل میں کچھ کوتاہی آ گئی یہ قابل معافی ہے، عقیدے میں کوتاہی آ گئی یہ قابل معافی نہیں ہے، اور ہم پیغمبر پاک کے کلمہ پڑھتے وہ کلمہ گو امتی ہیں جو اپنے اعمال پہ فخر نہیں کرتے، پیغمبر کی ذات پہ فخر کرتے ہیں، اپنے اعمال پہ فخر نہیں کرتے، پیغمبر کی ذات پہ فخر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پیغمبر کے وجود اثر کی وجہ سے ہماری بدعمالیوں کے باوجود امت پہ عذاب نہیں آ رہا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں قیامت کے دن ہم اپنی بدعمالیوں کے باوجود پیغمبر کی ذات کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ یہ جرم کر رہے ہیں لیکن میں تباہ نہیں کرتا، پیغمبر کی ذات کی وجہ سے، محمد پاک کی ذات کی وجہ سے ہم دنیا میں بدعملیوں کے باوجود اگر محفوظ ہیں اپنے محمد کی ذات کی وجہ سے، اور قیامت کے دن بخشے جائیں گے اپنے محمد پاک کی ذات کی وجہ سے۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا، میں ان سے پوچھ رہا تھا بھئی جلسے کا عنوان کیا ہے؟ کہا جی محفل حمد و نعت ہے اور ہم چاہتے ہیں ختم نبوت پہ بات ہو۔ میں نے کہا بالکل بجا ہے، پیغمبر کی ذات کے بارے میں مجھے کہہ دیا جائے تو اللہ کا شکر ہے، میں اردو شعر تو شاید کم پڑھ سکوں لیکن عربی کے اشعار پر ہم محفل حمد و نعت کے نعت خان بن جاتے ہیں۔ آپ کہہ چکے نعت خان کا معنی ہے کہ اردو میں شعر پڑھے، ہمیں اردو میں کم آتے ہیں، عربی میں اللہ کا شکر ہے دو چار مزید آ جاتے ہیں۔ میں صرف ایک شعر سنانے لگا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ہم پیغمبر پاک کی ذات کے بارے میں نظریہ کیا رکھتے ہیں، ذرا توجہ سے سمجھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا میں حجرہ عائشہ میں موجود ہیں، اور آج بھی اللہ کے نبی مدینہ منورہ حجرہ عائشہ میں موجود ہیں۔ ذرا بات توجہ سے سمجھنا، جب حضور اس دنیا میں حجرہ عائشہ میں تھے، ایک عاشق پیغمبر نے حجرہ عائشہ کو دیکھا تو شعر پڑھا ہے، اللہ کے نبی آج حجرہ عائشہ میں ہیں، آج بھی نبی کے حجرے کو دیکھ کے شاعر شعر کہہ رہا ہے، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی مدینہ لے جائے۔ مدینہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ بولو جانا۔ مجھے ایک بات یاد ہے، اس کی لائٹ بند کرو ہے موبائل کی، توجہ رکھیں آپ۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ چنیوٹ جلسہ تھا، عنوان ختم نبوت کا تھا، میں بھی اسٹیج پہ بیٹھا تھا، تو مجھ سے پہلے ایک عالم بیان فرما رہے تھے، آپ بھی اس کو یاد رکھ لیں نکتے کو، مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے اور وہ عوام کو ایک بات سمجھا رہے تھے۔ وہ سمجھا یہ رہے تھے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ان کے آنے کی نشانیاں یاد رکھو۔ مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد عیسیٰ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں توجہ رکھنا، اب وہ نشانیاں یاد کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک نشانی یہ ہے لَيَنزِلَنَّ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَمَ إِمَامًا عَدْلًا، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو بادشاہ ہوں گے، اور مرزا غلام احمد تو بادشاہ بنا نہیں ہے۔ دوسری نشانی بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، نمبر 1 وہ بادشاہ ہوں گے، نمبر 2 لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیروں کو قتل کریں گے، یعنی عیسائیت کو یہودیت کو مٹائیں گے، لَيَكْسَرُنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے یعنی عیسائیت کو مٹائیں گے، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ، مال پیش کریں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کہا جی 4 نشانیاں یاد رکھیں، نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام عادل بادشاہ ہوں گے، نمبر 2 یہودیت ختم کریں گے، نمبر 3 عیسائیت مٹائیں گے، نمبر 4 مال اتنا ہوگا کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔
جب 4 نشانیاں بیان کر کے وہ بیٹھ گئے، اس کے بعد میرا بیان تھا، تو میں نے کہا بسا اوقات انسان بیان کرتا ہے اور ایک بات ذہن میں نہیں رہتی، بھول جاتا ہے، تو شاید مولانا بھول گئے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ایک نشانی اور بتائی ہے، 5ویں نشانی یہ بتائی، ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، میری قبر پہ آ کے یا محمد کہیں گے میں جواب بھی دوں۔ اسی حدیث میں 5ویں نشانی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے مولانا صاحب بھول گئے ہوں، بھئی رمضان آ رہا ہے، مسجد میں امام تراویح پڑھاتا ہے، اگر وہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی آیت بھول کے چھوڑ دے تو لقمہ نہیں دینا چاہیے؟ جی، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ جس نے لقمہ دیا کوئی بڑا حافظ ہے، بڑا حافظ تو نہیں ہے، بس اوقات وہ چھوٹا ہوتا ہے، مصلی والا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے۔ میں نے کہا بھی یہ مولانا صاحب بڑے ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں، لیکن یہ شاید بھول گئے ہیں، اس لیے میں لقمہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک نشانی اور بھی بتائی ہے کہ پھر میری قبر پہ آئیں گے کون؟ بولو کون؟ مرزا کیا ہے؟ تو یہ بھی نشانی ہے نا، میری قبر پر آئیں گے یا محمد کہیں گے لأجیبنہ، پھر میں آپ کو جواب بھی دوں گا۔ ایک بات سمجھنا، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، حجرہ عائشہ میں حضور کے بعد سب سے پہلے دفن ہوئے صدیق، حجرہ عائشہ میں حضور کے بعد سب سے آخر میں دفن ہوں گے حضرت، بولو نا، وہ بیٹا عقیدہ سمجھو، حضور کے بعد سب سے پہلے حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے صدیق اور سب سے آخر میں دفن ہوں گے، دونوں میں ایک نشانی پکی ہے۔ حضرت صدیق نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھانا اور میری میت کو حضور کی قبر کے باہر رکھ دینا، اگر اندر سے جواب آئے تو دفن کرنا، اندر سے جواب نہ آئے تو حجرہ عائشہ میں دفن نہ کرنا۔ جنازہ صدیق کو اٹھایا گیا، لما حملت جنازتہ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنودی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا گیا، حضور کی قبر کے باہر رکھا گیا، صحابہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر کہا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے، اجازت مانگتے ہیں، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ میں جو نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ نکتہ نہیں، بطور عقیدہ سمجھنا، پیغمبر کے جانے کے بعد حجرہ عائشہ میں جو پہلا خلیفہ صدیق دفن ہوا اس کے لیے بھی قبر سے آواز آئی ہے، حجرہ عائشہ میں آخری پیغمبر کے ساتھ دفن ہونے والا خلیفہ بھی ہے پیغمبر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی آواز قبر سے آئے گی لأجیبنہ۔ جو پہلے دفن ہوا اس کے لیے بھی آواز روضہ سے، جو آخر میں دفن ہوگا اس کے لیے بھی آواز روضہ سے آئے گی۔ اس کا معنی ان کا بھی عقیدہ تھا، اس کا بھی عقیدہ ہے، یہ درمیان والوں کا کیا بنے گا؟ درمیان والوں کا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو حضرت صدیق کا ہے، اور وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو حضرت عیسیٰ کا ہے۔ اس کا معنی نبی کو قبر میں زندہ ماننا حضرت صدیق کا بھی عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی عقیدہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، میں جواب دوں گا۔ میں خیر بات سمیٹ رہا ہوں، میں نے کہا آج حضور حجرہ عائشہ میں ہیں، ایک عاشق پیغمبر نے دیکھا، اس نے جو شعر پڑھا جو نبی کے روضے پر درج ہے، اس میں ایک لفظ ہے، صرف میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اس دنیا میں حجرہ عائشہ میں حضور کے ہونے کو بتانا ہے۔ اس نے کہا نفس الفداء لقبر، توجہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم، میری جان فدا اس پیغمبر پہ، نفس الفداء لقبر، میری جان فدا اس قبر پہ، انت ساکنہ، جس قبر میں حضور آپ ساکن ہیں۔ کیا کہا؟ بولو کیا لفظ بولا؟ ساکن۔ ساکن کا معنی رہنے والا۔ کسی شخص کی شادی ہو، شوہر کے ذمے ہے لڑکی کو نان و نفقہ دینا اور لڑکی کو سکنا دینا۔ سکنا کا معنی جہاں اس کو زندہ رکھنا ہے یا جہاں اس کو مار کے رکھنا ہے۔ زندہ سکنا، بھئی تمہاری سکونت کیا ہے، یعنی تم کہاں زندہ رہتے ہو،
تو وہ کہتے ہیں نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان فدا اس قبر پہ جس پہ محمد ساکن ہے۔ یہ آج بھی روز اطہر پہ شعر درج ہے۔ ہم جب چیخ چیخ کے یہ حدیث توحید سمجھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ نبی پاک نے دعا مانگی، اللہم لا تجل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو یوں نہ بنانا کہ لوگ یہاں شرک کریں۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں نبی کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، اس لیے وہاں شرک نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں بات سمجھنا، ایک ہے بول دینا، ایک ہے لکھ دینا، ایک ہے کر لینا۔ جس طرح پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی، وہاں عمل سے سجدہ کر کے شرک نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ بھی کہو وہاں شرک نہیں بکا جاتا، پھر یہ بھی کہو وہاں شرک نہیں لکھا جاتا۔ نبی کی قبر پہ جب یہ شعر لکھا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان فدا جو اس قبر پہ جس میں محمد زندہ رہتے ہیں۔ اگر حضور کو زندہ ماننا یہ عقیدہ شرک والا ہوتا، پیغمبر کی قبر پہ کیوں لکھا ہوتا؟ ادھر تم خود کہہ رہے ہو نبی نے دعا مانگی میری قبر پہ شرک نہ ہو، خدا نے قبول فرما لی ہے۔ تو جب قبول فرمائی ہے تو پھر مان لو یہ جو قبر پہ لکھا یہ شرک نہیں ہے۔ اور یہ عاشق پیغمبر کہہ رہا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان فدا اس قبر پہ جس پہ محمد ساکن ہے۔ میں ساکن کا معنی سمجھانے کے لیے ایک اور کلام پڑھنے لگا۔ حضور اس دنیا میں حجر عائشہ میں تھے، حجر عائشہ کو ایک عاشق پیغمبر نے دیکھا اور یوں گویا ہوا، اس نے کہا یا بدی ادل بالغنا جی لکا سلطان علی المہجی، اے پجا حسن و جمال کے مالک پیغمبر، لوگ حکومت جسم پہ کرتے ہیں، آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں۔ ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السروج، جس مکان پہ آپ ساکن یعنی رہتے ہیں یہ مکان چراغ کا محتاج نہیں ہے۔ جب حضور اس دنیا میں حجر عائشہ میں تھا، عاشق پیغمبر نے دیکھا تو نبی کو ساکن کہا ہے۔ آج بھی حضور حجر عائشہ میں ہے، حجر عائشہ کو دیکھا تو نبی کو ساکن کہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جب یہاں اس دنیا میں حجر عائشہ میں تھے تب بھی زندہ، تبھی ساکن کہا ہے۔ آج حجر عائشہ میں آج بھی زندہ، تب آج بھی عاشق پیغمبر ساکن کہتا ہے۔ میں بات اس لیے کہتا ہوں ختم نبوت کا عقیدہ اختیار کرنا ہے، پیغمبر کو زندہ ماننا ہے۔ جب حضور آج بھی ہیں، زندہ ہیں، نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں۔ ایک نبی زندہ بھی ہو آخری بھی ہو، اس کی زندگی میں کسی نئے نبی کے آنے کا معنی کیا ہے؟ دروازے بند ہیں۔ خدا نے پیغمبر کو حیات بھی دے دی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے وہ جی نبی تو تھے لیکن ہیں جو نہیں، فرمایا نہیں، وہ نبی اس وقت بھی تھے، نبی آج بھی ہیں، تب بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیغمبر کی نبوت کی پہلی زندگی مبارک بعد والی اس سے بہتر، نبوت والی زندگی مبارک مکہ والی مدینہ والی اس سے بہتر، مدینہ والی مبارک لیکن قبر والی اس سے بہتر، قبر والی مبارک حشر والی اس سے بہتر، حشر والی مبارک جنت والی اس سے بہتر۔ پیغمبر کی ہر بعد والی زندگی پہلی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں حیات پیغمبر کی مانتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا دنیا کی زندگی بہتر ہے لیکن قبر والی زیادہ بہتر ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ خیر میں آخری بات کہہ رہا ہوں، ہم حضور کی ذات پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ اس شاعر نے پیغمبر کے حجرے کو دیکھا، یا بدی الدل والغنا جی لکا سلطان علی المہجی، حسن و جمال کے مالک پیغمبر، لوگ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں، آپ لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں، آپ دلوں پہ کرتے ہیں۔ اے پیغمبر ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج علی السروج، جس مکان پہ آپ رہتے ہیں یہ چراغ کا محتاج نہیں ہے۔ آخری مصرے پہ توجہ دینا، کہتے وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجج، قیامت کے دن اللہ پوچھے تم کیا لاؤ گے؟ کوئی پیش قرآن کرے گا، کوئی پیش حدیث کرے گا، کوئی پیش فقہ کرے گا، کوئی پیش نماز کرے گا، کوئی پیش روزہ کرے گا، کوئی پیش حج کرے گا، کوئی پیش صدقہ کرے، کوئی پیش جہاد کرے۔ ہم آپ کے وہ امتی ہیں جو اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں رکھتے، عمل پیش نہیں کر سکتے، پھر ہم پیش کیا کریں گے؟ وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجج، لوگ اعمال لائیں گے، ہم حضور کا مبارک چہرہ لائیں گے، ہم مبارک چہرہ پیش کریں گے۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں ان کے ہیں،
ہم جیسے بھی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے بس اوقات ایک کام کرنے والے ڈیرے پہ رکھے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی نالائکی کرتے ہیں، کبھی چوری کرتے ہیں، کبھی دودھ چو لیا، کبھی کنک لے گیا، کبھی کوئی شے چوری کر لی. اور اگر کوئی ذمہ دار پکڑ لے اور تو کی کیتا ہے وہ جی جے وجہ بھی ہیں تو تھوڑا ہی آنا سی. پھر ایسا ہوں کدے جانا ہے؟ ہم بھی حضور سے عرض کریں کہ ہم جیسے بھی ہیں تو آپ کے ہی نا. دیکھو ہم نے ان پر بھی لعنت بھیجی ہے. لوگ جنت کہہ رہے تھے، ہم جہنم کہہ رہے. ہم تو آپ کے فدا تھے، آپ پہ عاشق تھے. ہم دنیا سے نال آپ کی وجہ سے ہیں، دنیا ہم سے نال آپ کی وجہ سے ہے. ہم آپ کے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے اور ختم نبوت پہ مٹنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اس لیے سلام کیا کہ ہم ایک دوسرے